لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحية والإكرام واسلم ما في الوجود نقطة الدائرة في الوجود مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين فقد قال رسول أكرم صلى الله عليه وآله زينوا مجالسكم بالذكر علي بن أبي طالب عزیزان محترم برادران ایمان طلاب عزیز وقار میرے محترم میرے عزیز میرے دل عزیز سامعین آپ ماشاءاللہ روز تقاریر کر رہے ہیں روز مجالس سے خطاب کر رہے ہیں اور یک کے بعد دیگر اور بہتر سے بہتر تقریریں ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے میں اولا آپ حضرات کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کروں کہ پروردگار آپ کے حصول بیان میں اضافہ عطا فرمائے آپ کے سینوں کو علوم صادق کے عالم محمد سے مزین فرمائے اور آپ کو تمام عرضی و سرمانی بلاؤ سے محفوظ فرمائے دیکھیے آج نبی تقریر زیادہ ٹائم نہیں انشاءاللہ جب 10 منٹ ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا بڑا عجیب مرحلہ ہے میں نے 8 دن تک آپ کو بہتر انداز میں سماعت کیا جس کا جو حق تھا وہ تو ادا نہیں کر پایا لیکن ہاں کوشش کی ہے کہ جو پڑھ رہا تھا اس کو ویسی داد میں دے رہا تھا لیکن اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کی بیداری کا ثبوت دیجیے اور جو بیدار ہو کر سنے گا اسی پر مجھے یقین ہوگا کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے ایک عجیب سا مرحلہ ہے جتنی دیر پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو غفلت میں نہیں بیدار لے کر ہو کر چلوں گا اس لیے کہ میرے بعد خطابت کریں گے مولانا راہب صاحب تو میری یہ ذمہ داری ہے تقریر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے تقریر کرنے والے کی کہ وہ ماحول کو بیدار کر کے خطیب کو آپ کے حوالے کریں تاکہ جو بات وہ ممبر سے پڑھے پھر آپ وہی سنیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غفلت کے سبب انسان کچھ کا کچھ سن لیتا ہے ٹھیک تو میں اس غلطی سے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں میں کہہ رہا ہوں عجیب مرحلہ ہے جب ایام محرم آتا ہے صادق صاحب بلال بھائی جیسے یہ محرم آتا ہے مجلس چیز ہے اسے کہتے ہیں فتویٰ. کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ.
جیسے ہی ایام محرم آتا ہے فتویٰ بھی ایجاد ہو جاتا ہے کہ مجلس حسین میں نہ جائیں، مجلس حسین میں جانا بدعت ہے، مجلس حسین میں نہ جائیں، مجلس حسین میں جانا شرکت ہے، مجلس حسین میں نہ جائیں، مجلس حسین میں جانا شرک ہے، مجلس حسین میں نہ جائیں، مجلس حسین میں جانا شریعت کے خلاف ہے۔ توجہ کیجیے گا، مجلس حسین میں نہ جائیں، مجلس حسین میں جانا بدعت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنیما ہال کے باہر کوئی مولوی آپ کو کھڑے ہو کر یہ نہیں کہے گا کہ سرکار اندر نہ جائیے، اندر جانا شرک ہے۔ توجہ، اندر نہ جائیے، اندر جانا بدعت ہے، اندر نہ جائیے، اندر جانا گناہ ہے۔ لیکن جیسے ہی مجلس حسین اور یہ فرشتہ بچھا دیا جاتا ہے تو فتویٰ آ جاتا ہے کہ مجلس حسین میں نہ جائیں، مجلس حسین میں جانا بدعت ہے، مجلس حسین میں جانا بدعت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں، توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ سنیما ہال میں جانے سے ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں، فرش حسین پر جانے سے ہمارا کچھ بچے گا نہیں۔ جانتے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ سنیما ہال میں جانے سے ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں، اور فرش حسین پر آنے کے بعد ہمارا کچھ بچے گا نہیں۔ توجہ کی جگہ ایسے سنتے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، انشاءاللہ ایسے بیدار رہیں گے آپ۔ کربلا کے بعد مسلمانوں کے دو فرقے نکلے، ایک پہچان حسینیت، میری طرف دیکھیں، دوسری پہچان یزیدیت۔ حسین والا بھی نماز پڑھتا ہے، یزید والا بھی نماز پڑھتا ہے، حسین والا بھی روزے رکھتا ہے، یزید والا بھی روزے رکھتا ہے، حسین والا بھی حج انجام دیتا ہے، یزید والا بھی حج انجام دیتا ہے، حسین والا بھی جہاد کرتا ہے، یزید والا بھی جہاد کرتا ہے۔ تو سرکار پہچان کیسے ہو کہ کون حسین والا ہے، کون یزید والا ہے؟ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، توجہ، جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک فرشتہ پرندے کی صورت میں چونچ میں پانی لے کر ابراہیم کی مدد کے لیے بڑھا۔ دوسرے پرندوں نے اس سے سوال کیا کہ سرکار کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں نہیں نظر آتا سامنے ابراہیم ملوں کی لگی ہوئی آگ میں پھنسے ہوئے ہیں، میں ابراہیم کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک ساتھ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تمہیں نظر نہیں آتا سامنے ہم نے ابراہیم میلوں کی لگی ہوئی آگ میں پھنسے ہوئے ہیں، میں اس قطرے سے ابراہیم کی آگ کو خشک کروں گا۔ تو ایک مرتبہ دوسرے پرندے اس پرندے سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ جو تیری چونچ میں یہ ذرہ برابر پانی ہے، کیا اس سے ابراہیم کی جلی ہوئی آگ خشک ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میری اس چونچ میں جو پانی ہے، ذرہ برابر جو پانی ہے، اس سے ابراہیم کی آگ خشک ہوگی یا نہیں، لیکن میں پھر بھی ابراہیم کے قریب جاؤں گا اور اس قطرے کو آگ میں ڈالوں گا تاکہ روز محشر میں ابراہیم کو گواہ بنا سکوں کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں۔ تو بھیا تم بھی مجلس حسین میں آیا کرو تاکہ تم حسین کو گواہ بنا سکو کہ تمہارا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں۔ مجلس حسین میں آیا کرو تاکہ روز محشر حسین کو گواہ بنا سکو، تمہارا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں۔ میں نے حدیث پیش کی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجالسوں کو زینت بخشو ذکر مولا کائنات سے، ذکر مولا متقیان سے، ذکر علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ کون ہے علی؟ اب نے دیکھا ہے کتنے سوالات کیے گئے، سب جانتے ہیں کتنے سوالات کیے گئے مولا کائنات سے، لیکن ایک اعتراض اور، وہ یہ ہے ماہر صاحب کہ آپ ہر وقت مدد کے لیے علی کو بلاتے ہیں، علیم صاحب ہر وقت مدد کے لیے علی علی کرتے ہو، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، بچہ گرتا ہے تو یا علی مدد، پریشانی میں ہوتے ہو تو یا علی مدد، یہ ہر وقت یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد کیوں کرتے ہو؟ ارے کبھی یہ بھی کہا کرو یا اللہ مدد، یا اللہ مدد بھی کبھی کہا کرو۔ آپ یہی کیوں کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد؟ تو ان کو میں جواباً یہ پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار نے اپنے آپ کو علی کہلایا، جتنی جگہ پر بھی ہے وہ هو العلی
عظیم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اپنے سے مخاطب ہو کر یہ آیت پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو علی العظیم کہلایا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا نام ہے مصور، بہت آسان مثال، میرا نام ہے مصور، اور کوئی سامعین حضرات میں ایک اور نام کا مصور بیٹھا ہو، باہر سے کوئی آواز دے کہ مصور میری مدد کو آؤ، میرے قریب آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصور بھی آگے بڑھے گا، وہ مصور بھی آگے بڑھے گا، ادھر سے ہم بھی اس کی مدد کے لیے بڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصور وہ بھی ہے، مصور ہم بھی ہیں، تو بھیا علی اللہ بھی ہے، توجہ، علی اللہ بھی ہے، علی مولا بھی ہے، تو ہم جب علی کو اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں تو تم کیسے اندازہ لگا لیتے ہو کہ ہم اس علی کو بلا رہے ہیں یا اس علی کو بلا رہے ہیں؟ ہم تو بے ساختہ اپنی زبانوں سے کہہ دیتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ اب جو علی ہوتا ہے وہ مدد کے لیے بڑھتا ہے، تو اللہ علی ہے، مولا علی ہے، ادھر سے مولا ہماری مدد کے لیے بڑھتا ہے، ادھر سے خدا علی ہماری مدد۔ اور اس کے بعد خطیب آپ کے حوالے، کیا کیسے اندازہ لگا لے تم کس علی کو بلا رہے ہیں؟ ہم تو بے ساختہ کہہ دیتے ہیں علی مدد، ادھر سے وہ بڑھتا ہے، ادھر سے یہ بڑھتا ہے، اور ہمارا گرتا ہوا بچہ سمجھ جاتا ہے کون ہے علی۔ سنیے آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، بس ایک بات اور پھر انشاءاللہ اپنی جگہ اعتراضات۔ سرکار تم تو یہ کہتے ہو کہ قبر میں علی کیسے آئیں گے؟ علی ایک ہے، نہ جانے حلیم صاحب نہ جانے ایک وقت میں کتنی شیعوں کا انتقال ہوتا ہے، تو سب کی مدد کے لیے علی کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، بڑی اہم بات، سب کی مدد کو علی کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ ایک وقت میں نہ جانے کتنے مرتے ہیں؟ تو مجھے جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ بتا کہ آج صبح 7 بجے سے لے کر 8 بجے کے درمیان کتنے لوگوں کا انتقال ہوا۔ اس نے گوگل پر سرچ کیا، نیٹ کا زمانہ ہے، گوگل پر سرچ کیا کہ سرکار صبح 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک 6000 لوگوں کا انتقال ہوا۔ کتنے؟ 6000 لوگوں کا 6000 لوگوں کو موت آئی، 6000 لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ ان سب کی روح کو قبض کس نے کیا؟ ان سب کی روح کو، آپ کے خاموشوں کو بھی سلام، یہ بتائیے کہ ان سب کی روح کو قبض کس نے کیا؟ اس نے کہا سرکار ملک الموت نے۔ اب ہم نے پوچھا یہ بتا کہ ملک الموت کتنے ہیں؟ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے بھائی، یہ بتا کہ ملک الموت کتنے لوگوں کا ہوا؟ اس نے کہا 6000 لوگوں کا۔ کہا تو سن، جب 6000 لوگوں کی روح ایک ملک الموت قبض کر سکتا ہے، تو جب غلام کا یہ عالم ہے، امام کا کیا عالم ہوگا؟ یہ عالم ہے۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو اس کے امام کا کیا عالم ہوگا؟ ایک اور دلیل، اس کے امام کا کیا عالم ہوگا؟ سرکار کیسے آئیں گے قبر میں؟ کیسے آئیں گے؟ ہم سیٹسفائی نہیں ہوئے، ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ آپ مطمئن کریں۔ ہم نے کہا کہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ کی دیوار کس نے تعمیر کی؟ علیم بھائی، خانہ کعبہ کی دیوار کس نے تعمیر کی؟ کا سرکار جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے۔ کہا مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں۔ کہ بتاؤ کہ جب تم مانتے ہو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جناب ابراہیم و اسماعیل نے کی، تو یہ اور بتاؤ کہ ابراہیم و اسماعیل تھے کون؟ کہ سرکار ابراہیم و اسماعیل تھے نبی۔ کب یہ بتاؤ کہ نبی ہوتا کون ہے؟ کہ سرکار نبی ہو معصوم۔ کہ ہم جیسا جاہل بھی نبی بن جائے گا؟ نہیں، کہ نبی ہوتا ہے معصوم۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ خانہ کا توجہ، جب 2 نبیوں کی 2 معصوموں کی بنائی ہوئی ہے کعبہ کی دیوار علی کا راستہ نہ روک سکی، تو ہم جیسے بنائے ہوئے گناہگاروں کی مٹی کی قبر علی کا راستہ کیسے روک سکے؟ لیکن میرے مولا کی منزلت دیکھیں آپ، مولا کی زندگی کامیاب رہی۔ یا علی انت و شیعتک ہم یا علی کامیاب ہیں، آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ علی کو کامیاب کہا گیا، تو وہ تو کامیاب ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ صرف زبانی محبت، دل کا اقرار نہیں، دل سے تسلیم نہیں، دل سے نہیں مانتے۔ آئیے بتاتا ہوں کہ کس نے
علی پر بھروسہ کیا. کون یقین کرتا ہے علی پر؟ سنیں آپ. جناب ابو ذر چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں, مولا کائنات کا گزر ہوا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے ابو ذر کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر بولے کہ ابو ذر یہ بتاؤ کہ تم رنجیدہ کیوں ہو, پریشان کیوں ہو؟ مرتبہ ابو ذر نے جواب دیا, مولا میں کیا کروں, 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. مولا مسکرا کے بولے, تمہارے پاس علی ہے, تم پھر بھی بھوکے گھوم رہے ہو, تم نے کھایا کیوں نہیں؟ کہا مولا کیا کروں, مولا کیا کروں, حلال مجھے ملا نہیں, حرام میں کھاتا ہے نہیں. حلال مجھے ملا نہیں, حرام میں کھاتا نہیں. مولا جانتے تھے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ حرام نہیں کھائے گا, لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا تاکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے درس ہو جائے. کہ یہ بتاؤ کہ تم حلال تمہیں ملا کیوں نہیں اور حرام تم کھاتے کیوں نہیں؟ تو ابو ذر نے جواب دیا, مولا میں آپ کی برز میں رہتا ہوں, آخری بات, میں آپ کی برز میں رہتا ہوں, میں آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں, ارے بھائی میں حلال حرام کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو مولا کائنات مسکرا کے اسے جواب دیا کہ آخر تو اسی لیے نہیں کھاتا کہ تو میری برز میں آتا ہے؟ کہا ہاں مولا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو ذر کی بات ہم لوگوں کے لیے تا قیامت درس ہو گئی کہ دیکھو جب بھی کبھی مجلس حسین میں جانا, جب بھی کبھی اہل بیت کی صحبت میں جانا, تو ایک مرتبہ اپنے شکموں کی طرف نظر کر لینا, کہیں تمہارے شکموں میں مال حرام تو نہیں بھرا ہے. ایک مرتبہ اپنے شکموں کی طرف نظر کر لینا, کہیں تمہارے شکموں میں مال حرام تو نہیں بھرا ہے. یقین دیکھیں, یقین کی منزل صرف زبانی دعویٰ ہے, دل سے اقرار نہیں ہے. عملی اعتبار سے ہم زیرو ہے, حقیقت بالکل زیرو ہیں ہم. صرف زبانی محبت ہے کہ علی ہمارے ہیں, علی ہمارے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, دیکھیے کمال یہ نہیں ہے کہ آپ گلیوں چوراہوں پر کسی سے جبرن ڈنڈے لے کر ہاتھ میں کہیں کہ ہم علی والے ہیں, ہمیں تسلیم, اور خود کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے. تو اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ ہمارے مولا آ کر خود کہے کہ میرا چاہنے والا ہے, صرف ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد مولا کائنات نے ابو ذر سے کہا, ابو ذر یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ کہا مولا خاک ہے, مٹی ہے. مولا نے کہا کہ نہیں, یہ مٹی نہیں ہے, یہ سونا ہے. کیا کہا؟ یہ سونا ہے. اگر ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور مولا کہتے بیٹا یہ بتاؤ یہ کیا ہے, تو ہم کہتے مٹی ہے. مولا کہتے سونا ہے, تو ہم اٹھا کے دکھاتے, مولا دیکھے تو صحیح یہ مٹی ہی تو ہے, یہ ہمارا یقین ہے. لیکن ابو ذر کا یقین دیکھے, جیسے ہی مولا نے کہا کہ یہ سونا ہے, ابو ذر نے فوراً یہ کہا کہ یہ سونا ہے. کوئی سوال نہیں, کوئی شک نہیں, کچھ نہیں, فوراً کہا کہ ہاں سونا ہے. کہا جتنے کی ضرورت ہے لے جاؤ. ایمان سے بتائیں, اگر علی مہربان ہو جائے ہم پر یہ سونا ہے جتنا چاہے لے جاؤ, تو میرا خیال یہ ہے کہ بوگی چھوٹے سب آ جائیں گے, بھیا چلو آج ہی لاد دو بوریوں میں, ہے نا. یہ یقین ہے ہمارا مولا پر. لیکن ابو ذر کا یقین دیکھیں, ہاتھ میں مشت میں اٹھائی, جتنے کی ضرورت تھی ذرا برابر نہیں, باقی کو زمین کے منہ پر پھینک کر ماری. میں عالم تصور میں سوال کرتا ہوں, ابو ذر آج علی تم پر مہربان ہو رہے ہیں, ارے جتنا چاہے سونا اٹھا کر لے جاؤ, جتنا چاہے سونا اٹھا کر لے جاؤ. آخری بات, جتنا چاہے سونا اٹھا کر لے جاؤ. تو عجب نہیں کہ ابو ذر جواب دے کہ نادان تو نہیں جانتا, ارے جو علی مجھے آج دے سکتا ہے وہ کل بھی تو دے سکتا ہے. جو علی مجھے آج دے سکتا ہے وہ علی مجھے کل بھی تو دے سکتا ہے. بس میرا پیغام یہی ہے کہ آپ یقینی طور پر مولا کائنات کے بن کر گھومتے ہیں تو عملی اعتبار سے بھی آپ بن کر دکھائیں, تاکہ سامنے والا شخص آپ کو کہے کہ یہ علی والا ہے, یہ حسین والا ہے.